أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد إله العالمين الذي كان المعراج سفره والبراق مرقبه سدرة المنتهى منزله قاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله. انتہائی واجب الاحترام مومنین گرامی قدر صاحبان ایمان و اسلام، مجلس اعزاء، سید الشہداء، ہماری ان عبادات میں سے ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر مجلس ماتم عزاداری توجہ ہے آپ کی، مجلس ماتم عزاداری اگر کسی دور میں مستحب تھی تو آج واجب ہے۔ توجہ ہے آپ کی، عبادتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، واجب، مستحب، کچھ عمل مکروہ ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتمداری تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہماری زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم دنیا میں رہیں تو بھی، نہ رہیں تو بھی، یہ عزاداری تھی۔ بھئی تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے، ایک گزارش کروں گا آپ سے، تھوڑا سا اٹھ کر درود پاک بھی پڑھتے آئیں اور آگے بھی تشریف لیں۔ آ جائیں آگے، کیونکہ پیچھے سے جو دوست آ رہے ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ آ جائیں آگے، آ جائیں، جو پچھلے دوست ہیں وہ بھی آ جائیں۔ قریب آ کے بات سننے میں کچھ لطف زیادہ ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، عزاداری ہماری شاہ رگ حیات ہے۔ اگر یہ شاہ رگ کٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، گویا ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، تو ہمارے جینے کی بنیاد صرف اور صرف فقط اور فقط ایک ہی ہے، اور وہ ہے عزائے حسینی۔ اس لیے کہ یہ عزائے حسینی صرف عزائے حسینی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مدرسہ حسین ہے، یہ وہ درس کربلا ہے، یہ وہ نظریہ کربلا ہے، یہ وہ فکر کربلا ہے کہ جب ہم عزاداری کرتے ہیں، جب ہم ماتم کرتے ہیں، جب ہم جلوس میں جاتے ہیں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، تو ہمارے اس عمل سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے؟ پتہ چلتا ہے
کہ یہ کون ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کون ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. بھائی دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. ایک پریشان ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. بھائی یہ جملہ عام ہو گیا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک بھی یہ جملہ پہنچے. وہ جملہ کیا ہے برادران عزیز؟ کل یزید وقت کو وجود حسین سے تکلیف تھی. کل یزید وقت کو وجود حسین سے تکلیف تھی، آج یزید وقت کو ذکر حسین سے تکلیف ہے. بھائی یہ تکلیف ہم نہیں دیتے، یہ تو تیرا رسول دے کر گیا ہے، یہ تو تیرا رسول دے کر گیا ہے. رسول نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، تو پتہ چل گیا کہ جب تک دنیا میں وجود رسول رہے گا، جب تک وجود رسول رہے گا تب تک ہر یزیدی کو، میں کچھ کہہ گیا، جب تک وجود رسول رہے گا، یعنی جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں گے تب تک وجود رسول باقی ہے اور یہ قیامت تک پڑھا جائے گا. گویا وجود رسول قیامت تک قیامت تک وجود رسول محمد رسول اللہ کی شکل میں. اچھا ایک پریشانی کی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں. بھائی وہ تو وفات پا گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہی بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ وجود رسول ختم ہو گیا ہے، وہ جب بھی اذان پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نہیں کہتا تھے، کہتا اللہ کا نبی آج بھی محمد ہی ہے. یہی تو بات علی کی بیٹی نے دربار یزید میں منوائی تھی. جب اذان شروع کی گئی محمد کی بیٹی کو چپ کروانے کے لیے، زہرا کی بیٹی کو چپ کروانے کے لیے، علی کی بیٹی کی تقریر کو ختم کروانے کے لیے جب اذان شروع کروائی گئی تو میری آقازادی کے سامنے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو آقازادی نے بھی کہا اللہ اکبر. جب کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری آقازادی نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر میری آقازادی بول پڑی اور یزید سے مخاطب ہو کر کہا اے یزید بتا تو ہارا ہے یا جیتا ہے؟ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ زندہ باد. کیا کہا میری آقازادی نے کہ اگر تو حسین کو کربلا میں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، جو ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آل رسول کو قتل کروا کے ان کو ختم کر کے میں جیت گیا ہوں تو یہ آج تیرے ہی دربار میں، دربار تیرا ہے، مسند تیری ہے، بیٹھا ہوا تو ہے، ہم تو تیرے قیدی ہیں. بتا نانا رسول تیرا ہے یا کہ رسول محمد میرا نانا ہے؟ پتا چلا کہ اس وقت سے لے کے آج تلک یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، یزید آج بھی ہارا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے. بھئی آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کام خود کریں گے. یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، بولیے کہ میری طرف دیکھیں، یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، آج بھی ہارا ہوا ہے. اور اس گھر کا نوجوان نہیں، بوڑھا نہیں، بلکہ بچہ بھی آج بھی اس کا کردار
نظر آ رہا ہے کہ یزید کا ہر سپہ سالار اس کے سامنے پست نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی جب ہم یہ ذکر آل محمد کرتے ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر آل رسول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ چلتا ہے، ہمارے بوڑھوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ مجھ سے پوچھئے کہ آج بھی اگر تو ذکر آل محمد سے یزیدیت پریشان ہے تو پتہ چلا کہ یزیدیت آج بھی تڑپ رہی ہے اور حسینیت پنپ رہی ہے۔ یزیدیت تڑپ رہی ہے، بھئی یہ تڑپ ہی ہے نا۔ اگر ہم حسین کا نام لیتے ہیں اور کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے۔ ہم یہاں سے مجلس پڑھ کے سن کے اپنے گھر جانے لگے۔ بھئی یہ ایک جملہ میرا غور سے سماعت فرمائیے، گھر جانے لگے، ہمارے گھر کا دروازہ ہے اس طرف۔ بھئی نوجوان دوستو یہ جملہ، ہمارے گھر کا دروازہ ہے اس طرف۔ میں نے گھر میں گھستے ہوئے سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے اس روتے ہوئے کو دیکھا تو کیا آپ خاموشی کے ساتھ اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، بہت خوب سمجھیں آپ، نہیں، آپ گھر نہیں جائیں گے، پلٹیں گے اس کی طرف، دیکھیں گے۔ اگر وہ بندہ آپ کو جانتا ہوا ہوگا تو کیفیت اور ہوگی، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر آپ کی اور اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور اگر بندہ ہوگا اجنبی تو پھر آپ کی کیفیت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہو جائے گی۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمارا دروازہ ہے، سامنے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ وہ شاید یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ سنا ہے کہ تم ہو آل محمد کے ماننے والے، تم ہو، بھائی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ، تم ہو آل محمد کے ماننے والے۔ مجھے پتا ہے آل محمد کے ماننے والوں کے دروازے سے اور کچھ ملے نہ ملے انصاف ضرور ملتا ہے، اور کچھ ملے نہ ملے انصاف ضرور ملتا ہے۔ میں پوچھوں گا بھائی بتا رو کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ وہ مجھے کہے گا کہ تمہارے اس علاقے کے فلاں رئیس نے، فلاں نمبردار نے، فلاں امیر آدمی نے بھائی سارا دن مجھ سے کروائی ہے مزدوری، شام کو مجھے مزدوری نہیں دی، آیا ہوں تیرے دروازے پہ تجھے بتاؤں کہ مجھے مزدوری نہیں ملی۔ بھائی اس کے رونے نے مجھے رغبت دلائی کہ میں اس کو انصاف دلاؤں، میں اس کے قریب جاؤں۔ آج جب دنیا ہم کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، ان کے بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بازاروں میں آ کر تڑپ تڑپ کر کیوں روتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ واقع کربلا ہوا، اس میں فرزند رسول کو فلاں نے ذبح کر دیا، حق کے امامت چھیننا چاہا، چھین نہ سکا، لیکن ان کو ذبح کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اس لیے یہ روتے ہیں۔ پھر ان کے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ قتل کیا کیوں؟ جب یہ لفظ کیوں آتا ہے پھر وہ تڑپ جاتا ہے، پھر وہ تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ذکر نہ ہو، یہ مجلسیں نہ ہوں۔ لیکن چونکہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا یہ مجلسیں ہماری روح کی غذا ہیں،
ہماری روح کی غذا ہیں، یہ مجلسیں ہماری زندگی کی ضمانت ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو بات ابتدا کی طرف لا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو پھر پوچھو صاحبان علم سے۔ تو جو ہے کن سے پوچھنا ہے؟ صاحبان علم سے۔ جب ہم صاحبان علم کا نام لیتے ہیں، جب ہم صاحبان علم کا نام لیتے ہیں تو پھر جاہلوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو چھوڑ کر یہ فلاں کے پاس جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہیں، یہ اہل ذکر ہیں کون؟ کہ جن سے سیکھنے کا، جن سے لینے کا، جن سے پڑھنے کا درس ملتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اہل ذکر کون ہیں۔ دروازہ جعفر صادق ہو، 4000 کا مجمع ہو، بیٹھے ہوئے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، انتظار میں ہوں، فرزند زہرا، فرزند علی، فرزند رسول کب گھر سے نکلے، زبان سے کوئی پھول گرے، ہم اپنے کاغذوں پہ لکھ لیں۔ یہ ہے اہل ذکر، آل محمد کا کوئی کلام، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی بات کردار کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے، بیٹھنے کے حوالے سے، اٹھنے کے حوالے سے، سونے سے لے کے پھر بیدار ہونے تک کوئی ایسا امر، کوئی کام نہیں ہے جو اس کی اطاعت کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ آل محمد کے گھر سے لینا ہے، آل محمد کی سیرت کے مطابق لینا ہے۔ لیکن آج ہم بھی تھوڑا سا نا، ہماری قوم بھی پٹری سے اتر گئی ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ ہونا بھی نہیں۔ تھوڑا سا چینج لائیں اپنے اندر، تھوڑی سی تبدیلی کریں اپنے اندر۔ اگر کہ اس ممبر پہ آکے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ ممبر اب سٹیج بن گیا ہے۔ یہ ممبر تھا، ممبر نسبت کس کے ساتھ تھی؟ ممبر حسین کے ساتھ۔ ممبر حسین کون سا ممبر ہے؟ ممبر حسن۔ ممبر حسن کون سا ممبر ہے؟ ممبر علی۔ اور ممبر علی کون سا ممبر ہے؟ ممبر رسول تھا یہ ممبر، اس کو اسٹیج بنایا جا رہا ہے۔ بھائی اسٹیج نہیں بنانا ہے، بلکہ ہم نے اس ممبر سے وہ لینا ہے جو رسول نے دیا، جو علی نے دیا ہے، جو حسن نے دیا ہے۔ جس حسین کے نام پر یہ ممبر چل رہا ہے، اسی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں مجھے ممبر کی قسم ہے۔ بھئی یہ کون سی قسم کی قسم ہے؟ آپ جانتے ہوں گے صاحبان علم اور میرے ایسے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں بیت گئیں آل محمد کا ذکر سنتے ہوئے، یہ کون سی قسم کی قسم ہے؟ یہ تو کوئی قسم نہیں ہے، مجھے آپ کی قسم ہے، یہ بھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اگر قسم کھانی ہے تو پھر اس ذات کی کھا کر کہہ کہ مجھے اس کی قسم جس نے پیدا کیا۔ میں جو روایت پیش کر رہا ہوں، جو میں ذکر کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، جو میری منہ سے جملے نکل رہے ہیں، یہ سیرت آل محمد کے مطابق ہیں، تو پھر مان لینا کہ واقعاً یہ کوئی ذمہ دار ہے۔ آل محمد سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے پڑھا ہوا ہے، وہاں کے در سے پڑھ کر آیا۔ اور اگر صرف یہ کہے مجھے ممبر کی قسم ہے، مجھے اسٹیج کی قسم ہے، مجھے علم کی قسم، علم بہت مقدس ہے، علم کی توہین نہ کر، علم کی توہین نہ کر، بلکہ وہی بات کر کے تجھے قسم کھانا ہی نہ پڑے۔ قسمیں کھا کھا کر تو اپنے آپ کو کیوں منوا رہا ہے؟ قسمیں کھا نہیں بلکہ قسم کی اہمیت بتا۔ قسم کی اہمیت کیا ہے؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جا کے اس کی تحقیق کر لینا۔ علم کی قسم کوئی قسم نہیں، زہرا کی قسم کوئی قسم نہیں، علی کی قسم کوئی قسم نہیں، محمد مصطفیٰ کی قسم کوئی قسم نہیں۔ ہم ان کی قسمیں کیوں کھائیں جو خود اس کے تابع ہو؟ جب بھی قسم کھاؤ تو قسم کس کی کھاؤ؟ واللہ باللہ ثم تاللہ، مجھے اس کی قسم جو اللہ ہے، باللہ ہے، اور اس کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا کر تمہیں یہ بتائے کہ فلاں روایت صحیح ہے تو مان لینا، وگرنہ کوئی کسی قسم کی قسم کھا کر تمہیں بتائے تو سمجھ لینا خدا نخواستہ تو کہیں تشیع کے اندر سانپ تو نہیں بن کے آ گیا۔ تشیع
کا روشن چہرہ. روشن چہرہ جانتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ پوری دنیا کی ہر مذہب، تمام مذاہب مل کر ایک طرف بیٹھ جائیں اور آل محمد کی عظمتوں پر گفتگو کر لیں تو جو ہے پریشان تو نہیں ہوگے. تھوڑے سے جملے ایسے کہہ گیا ہوں کہ جس میں آپ خاموش ہو گئے ہیں. خاموشی والی بات نہ تھی، اس میں آپ کو دلیر ہونا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے فقہ جعفریہ کو مضبوط کرنا ہے اور ایسی باتیں کرنے والوں کو روکنا ہے جو آ کے ہمارے مذہب پر. ابھی میں میرے دوست مولانا میسم صاحب اندر بیٹھے ہوں، میں ان سے بھی کہہ کے آئی ہوں بھائی مجلس میں آتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنے مذہبی فرائض کو اجاگر کیجیے. قوم کے اندر بیٹھ کر مذہبی لوگ جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر اس مجمع میں دعا کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب کے لوگ ہوں. میں خطیب مرکزی امام بارگاہ میاں چنو کی حیثیت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب میں اتنا روشن ہے. اب میں دیکھوں گا کہ ولایت علی کس کے دل میں ہے. اتنا روشن ہے، اتنا معتبر ہے، اتنا بلند ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ جو ڈائریکٹ محمد سے ملا، علی سے ملا، حسن سے ملا، حسین سے ملا، علی زین العابدین سے ملا، محمد باقر سے ملا، جعفر صادق سے ملا، پھر ملتے ملتے اس وقت ہم اس کی رعیت ہیں کہ جو آخری نائب محمد ہے اور ایسا نائب محمد ہے کہ جس کے آگے کسی نبی کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا. بھائی ہمارے امام شاہی پر شانت نہیں ہوگا. حیدری کسی کے پاس ایسا کوئی امام ہے؟ میں دعویٰ نہیں، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. محمد نبی ہے نا؟ کس کے؟ ہمارے. یہ جملہ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کی توجہ کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر محمد کے مد مقابل نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اماموں میں سے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو کس کو مانیں گے؟ بھائی کس کو بولیں نا، کیوں پریشان ہو؟ ہم رسول اللہ کو ہدیت دیں گے. اور اگر رسول اللہ علی کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کے سامنے بتا جائیں کہ میرا نائب، میرا وسیع، میرا جانشین، میرے بعد تمہارا رہنما، تمہارا ہادی، تمہارا رہبر علی ہے، اور کل کو کوئی آ جائے علی کے مقابلہ میں جیسے ہم نے محمد مصطفیٰ کے مقابلہ میں علی کو نہیں مانا. کیا سن رہے ہیں؟ اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی معصوم ائمہ میں سے میرے نبی کے سامنے آ جائے تو کس کو مانیں گے؟ بھئی میرے ساتھ بولیے. شرمانے کی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی میں کوئی ان کے مقابلہ میں آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے بے عین ہی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے نبی، نمائندہ، رہبر، ہادی ہے. اسی طرح اپنی جگہ پر رسول نے علی کو کھڑا کیا. اگر کوئی علی کے مقابلہ میں آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. کس کو مانیں گے؟ اس کو مانیں گے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق جو فرما کر گیا. اس لیے کہ وہ تو بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی فرمان جاری نہیں کرتا ہے، بلکہ وہی کہتا ہے، وہی حکم دیتا ہے، وہی فرمان جاری کرتا ہے کہ جو اس نے کیا ہوتا ہے. تو اپنی جگہ پر علی کو من کنتو مولا فہذا علی مولا کہہ کر دنیا والوں کو بتا کر جانے والا رسول دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنی جگہ پر علی کو کھڑا کر کے دنیا کو بتا گیا اولنا محمد یا علی اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد. دنیا والوں جب کبھی بھی تمہیں
مجھ جیسا نظر آئے. میں کچھ اور طریقے سے بتا رہا ہوں, لوگ اور طریقے سے بتاتے ہیں. جب کبھی بھی تمہیں میری جگہ پر مجھ جیسا نظر نہ آئے, میری جگہ پر مجھ جیسا نظر نہ آئے, تو سمجھ لینا کہ یہاں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے. جب بھی مجھ جیسا میری جگہ پر بیٹھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا اگر میں کہیں اکھڑنے لگوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہونے لگے تو مجھے پکڑ کر, اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا, بلکہ جب مجھ جیسا میری مسند پر آئے گا یہ نہیں کہے گا کہ مجھ کو سیدھا کر دینا, بلکہ آئے گا, بیٹھے گا اور پڑھے گا کیا, جال حق وَزَحَقَ الْبَاطِلَ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, میں ٹیڑھا ہونے والا نہیں بلکہ پوچھو پوچھو, جو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہے, کیوں اس لیے کہ میں ویسا ہوں جو یہاں پہ بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل بتاتا تھا, وہ بھی محمد تھا, میں بھی محمد ہوں. مجھ سے وہی کچھ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھتے تھے. تو برادران گرامی قدر, اگر وہ نہ بتا سکے تو پھر ویسا نہیں ہے, اگر ویسا بتائے تو پھر بالکل وہ محمد جیسا ہے. اور ہم نے مانا ہی ان کو ہے کہ جو پہلا بھی محمد جیسا, اس کا آخری بھی محمد جیسا, درمیان والا بھی محمد جیسا, وہ سارے کے سارے محمد جیسے ہیں. تو آئیے دنیا والوں, ہم تولتے ہیں, ہم ناپتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم پرکھتے ہیں, تحریریں لکھ لیتے ہیں کہ کوئی محمد کے بعد محمد کی مسند پر بیٹھ کر محمد جیسا لگتا تھا کہ نہیں. تو جو ہے محمد جیسا لگنا, ان کا روپ دھارنا, ان کی مسند سے نیچے بیٹھنا, یہ اور بات. آپ نے سن رکھا ہے نا, مولا علی علیہ السلام جب ظاہری طور پر مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے, ظاہری طور پر مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے, تو پہلے دن آئے کہاں, ممبرے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کیا ہے, نسبت کس کی طرف ہے, ممبرے رسول کی طرف. سیڑھیاں کتنی تھی, 4. ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو بنے وہ کون سی سیڑھی پہ جا کے بیٹھے, رسول اللہ کی کرسی کو, سیڑھی کو چھوڑ کر اس سے نیچے. جب وہ دنیا سے گئے دوسرے بنے تو انہوں نے ان کی کرسی کو بھی چھوڑ دیا. جب تیسرے بنے تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. آج جب ہم سب کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری طور پر مسند خلافت کی طرف بڑھے تو بہت سارا مجمع تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں بیٹھیں گے, کیونکہ پہلی بھی دوسری بھی تیسری بھی یہ تو پر ہو چکی ہیں. آج علی شاید کھڑے ہو کر, آج شاید علی کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے, لیکن نہیں, علی چلے. آج کا چلنا بھی بڑا خوبصورت تھا. چلتے چلتے آئے کہاں, منبر رسول کے پاس, پہلی پہ قدم رکھا, زبان مبارک سے کیا نکلا, جا الحق, دوسری پہ رکھا جا الحق وزحق الباطل, تیسری پہ رکھا ان الباطل کان زہوقا, تیسری پہ قدم رکھتے ہوئے جب چوتھی پہ پہنچے تو پہنچ کر آیت کو مکمل کرنے کے بعد کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آج علی سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھو. یعنی آج علی اس جگہ پر آ کر بیٹھا ہے جہاں پر کائنات کا رسول بیٹھا کرتا تھا. آج وہی علم, وہی حلم, وہی باتیں, وہی کردار, وہی فکر, وہی نظریہ, یہ ساری کی ساری چیزیں آج تمہیں ایک وجود علی میں ہر حوالے سے نظر آئیں گی. جب علی نے خطبہ دیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ کل بیٹھنے والے اور تھے, آج بیٹھنے والا کوئی اور.
بس برادران گرامی قدر، ہم نے آل محمد کو اس طرح سے نہیں لیا ہے جس طرح سے لینے کی ضرورت تھی۔ تھوڑا سا میں فکر اور نظریے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو مجلسیں ہیں نا، ہمارے بزرگ علماء فرماتے رہے، میں وہ جملہ صرف دہرا رہا ہوں، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجالس جو ہیں یہ مدرسہ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ درس حسینی ہے۔ ہم مکتب میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو کیا لینے جاتے ہیں؟ عام میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کچھ ہے، کسی نہ کسی عہدے پہ ہے۔ یہ تعلیم ہم نے کہاں سے لی؟ مدرسے سے لی نا۔ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ مدرسہ ہمیں تعلیمات دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک انسان اجاگر ہو۔ کیا ہو؟ انسانیت اجاگر ہو۔ اور اگر ہم اسکول میں جائیں، وہاں ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ کو لے کر ہی واپس آ جائیں اور آ کے گھر میں نہ سبق یاد کریں، نہ کتاب کھولیں، جو انہوں نے پڑھایا تھا اس پہ غور ہی نہ کریں، کل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، جب کل ہم جائیں گے وہی بیگ لے کر، وہی بستہ لے کر، وہی پینسل، وہی کاغذات، جب وہاں جائیں گے تو ٹیچر صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، کل جو میں نے درس دیا تھا، کل جو میں نے تمہیں فکر دی تھی، کل جو پڑھایا تھا، کل جو لکھایا تھا، کوئی ایک پیپر مجھے دکھاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ تم نے محنت کتنی کی ہے۔ برادران گرامی قدر، بعین ہی یہ مدرسہ حسین ہے، یہاں پہ ہم آ کر کچھ سیکھتے ہیں۔ سیکھنا اور بات ہے، پریکٹیکلی جا کے عمل کرنا یہ اور بات۔ کربلا ایک مدرسہ ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ مدینہ سے۔ ایک بہت بڑا ماسٹر، بہت بڑا ٹیچر، بہت بڑا پروفیسر، نام ہے حسین ابن علی، اور جو ہے آپ کی درس اسلام دینے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، تبلیغات دین کو کرنے کے لیے حسین کا درس کیسا درس تھا جس میں توحید، رسالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ ساری چیزیں ایک وجود حسین میں اس وقت بند تھیں۔ کچھ مدینے والوں نے سمجھا، کچھ نے نہیں سمجھا۔ جو سمجھے تھے وہ حسین کے ساتھ ہو لیے، جو سمجھے تھے وہ حسین کے ساتھ ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا تھا ان کی مثال کیا ہے؟ جب میں بہت کچھ چھوڑ کے مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ جب پہنچا نا کوفہ کے قریب، جنہوں نے صرف مانا ہے وہ اور ہیں، اور جنہوں نے مان کر وجود حسین کو تسلیم کیا ہے وہ اور ہیں۔ جا رہے تھے نا مولا حسین علیہ السلام تو کوفہ کے پاس سے گزرنے لگے، ایک بڑا چاہنے والا جو بہت بڑا دعوے دار تھا نا کہ مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، اس نے کیا کیا؟ ایسی گفتگو پہ نا اکثر مومنین تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گفتگو دل میں جگہ دینے کے لیے۔ ایک آدمی ڈھیروں سارے تیر، ڈھیروں ساری تلواریں، نیزے اور اسلحہ جنگ و جدل لے کے کوفہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں سے حسین گزریں گے، میں ان کو ہدیتاً یہ پیش کروں گا۔ جب مولا حسین علیہ السلام قریب آئے تو اس شخص نے سلام کیا، میرے آقا پر میرا سلام، ہمارا بھی سلام ہو سید الشہداء پر۔ مولا نے سلام میں جواب دیا، وہ کہنے لگا مولا یہ اتنا سارا اسلحہ جنگ جو ہے یہ میں نے آپ کے لیے جمع کیا ہے، آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، بھائی میرے جملے پہ توجہ۔ مولا فرماتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ عزیزان گرامی قدر، جب کہا نا تم میرے ساتھ چلو تو کہتا مولا میری بہت ساری زمینیں ہیں، بہت ساری زرعی زمینوں پہ کام ہو رہا ہے، میرے بچے ہیں، میرے مال و جائیدادیں ہیں، یہ سب کچھ لٹ جائے گا اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تجھے ان اموال اور ان جائیدادوں کی فکر ہے، زہرا زادیوں کی فکر نہیں ہے۔ حسین لڑنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، حسین تو لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں تو اپنی
جد کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اسلحے پیش کر رہا ہے۔ برادران گرامی قدر، آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسی فکریں موجود ہیں، کچھ ایسے نظریے موجود ہیں، ہم اپنی قوم کی اصلاح نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف یہاں اسٹیج پہ آ کے، ممبر پہ آ کے کچھ ایسی گفتگویں کر کے، کچھ ایسی لڑائی جھگڑے کی باتیں کر کے ہم اپنا پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، پیسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کردار، نظریہ اور فکر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہونے کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت ہے۔ اربعین حسینی آ رہا ہے نا، آج ہمیں اپنی قوت کو دکھانا ہے، اپنے نظریے کو پیش کرنا ہے۔ دشمن ایک ہو چکا ہے اور ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے فَاسَعُوا عَلَى الذِّکْر کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے صرف ان کے نام پہ کمانا شروع کر دیا ہے، ہم نے ان کے نام پہ اپنی بہت زیادہ شہرت بنانا شروع کر دی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، 2 سے 3 فکری جملے آپ کی نظر میں کرتا ہوں۔ اگر میرے گھر میں آل محمد کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میرے گھر میں آل محمد کی سیرت کے مطابق، ولایت آل محمد کے حصار میں رہتے ہوئے اگر میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میری بیٹیوں کا، میرے اہل خانہ کا کردار ہے آل محمد جیسا، تو پھر میں درس حسین سے کچھ لے کر جا رہا ہوں، لے کر جا بھی رہا ہوں، اور گھر میں میں ڈیولپ بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر میں صرف آیا تھا سننے کے لیے، لطف لینے کے لیے، تو یہ میری کیفیت وقتی ہوگی۔ یہاں پہ سنا، یہیں پہ چھوڑا، یہیں پہ چھوڑ کر پھر میں اپنی آزاد زندگی میں چلا گیا۔ آزاد زندگی کس کو کہتے ہیں؟ چھٹے لالے ولایت بازار سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے نا گانے کی آواز آئی، اسی گھر سے ایک کنیز کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ میرے مولا رکے، اس کنیز سے پوچھا کہ اس گھر کا، جملہ بہت گھمبیر، بہت گہرا ہے، بہت سننے والا ہے، اگر دل میں بیٹھ گیا تو میں ایمان سے کہتا ہوں دل میں آپ کے بیٹھے گا، پاک زہرا کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے گی۔ کیا جملہ؟ میرے مولا فرماتے ہیں کنیز مجھے یہ بتا، کیا اس گھر کا مالک آزاد ہے کہ غلام ہے؟ کیا اس گھر کا مالک آزاد ہے کہ غلام ہے؟ وہ کہتی ہے آزاد ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اسی لیے اس کے گھر کے آنگن سے گانے کی آواز آ رہی ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو ایسی حالت نہ ہوتی۔ اب غلامی دیکھنی ہے، کون سی غلامی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس کا غلام ہوتا، اگر آل محمد کا غلام ہوتا، اگر ہمارا غلام ہوتا، تو اس کے گھر سے ناچ گانے کی آواز نہیں آتی، بلکہ کچھ نہ کچھ سیرت آل محمد کے مطابق کسی عمل کی صدا آتی۔ برادران عزیز، وقت بہت کم ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر، آپ نے صرف جملہ سنا ہے، سب کچھ لٹا کر۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، جب کسی کا سب کچھ ہی لٹ جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں میری طرف دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ، کوئی بندہ پردیس میں قتل نہ ہو۔ میرے بڑے بھائی حیدر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، میں نے جملہ کہا ہے، یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، 3 جملے، پہلا ادا ہو گیا، کوئی مسافر پردیس میں قتل نہ ہو، جس کے دل میں قبر حسین ہے نا، اگلا جملہ غور سے سنیں، کوئی مسافر پردیس میں قتل نہ ہو، اگر قتل ہو تو اس کی بہنیں اس کے ساتھ موجود، اس کے ساتھ اس کی بہنیں نہ ہو۔ اور تیسرا جملہ مومنین میں عرض کر رہا ہوں، پہلا جملہ وہ قتل نہ ہو، دوسرا اس کی بہنیں ساتھ نہ ہو۔ اگر قتل بھی ہو جائے، بہنیں بھی ساتھ ہوں، دعا کرو وہ کسی کی قیدی نہ بن جائے۔ عزیزان حسین، یہ مظلومہ فاطمہ زہرا ہے، مظلوم علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کی اولاد پر یہ وقت آ گیا، بیٹا مسافر ہے، بہنیں ساتھ ہیں، بیٹا قتل بھی ہوا، بہنیں سامنے تڑپتی رہی، اور صرف تڑپتی رہتی تو کوئی بات نہ تھی۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا، وہ گھڑیاں بھی آ گئی، بھائی قتل ہو گیا، اور ظالم
خیموں کو آگ لگانے بھی آ گئے اور قیدی کرنے بھی آ گئے۔ عزاداران حسین ہو گئی قیدی علی و بطول کی بیٹیاں آ گئی کوفہ کے بازار میں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے زید ابن ارقم کوفی۔ یہ دو شخص ہیں جن کا نام زید ابن ارقم ہے، ایک مدینہ کا رہنے والا ہے، ایک کوفے کا رہنے والا ہے۔ عزاداران حسین میری طرف دیکھیے گا اور جملہ سنیے گا۔ یہ زید ابن ارقم کوفی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں میں بازار میں آیا، میں نے شور دیکھا، شور کو سن کر میں قریب آیا، میں نے دیکھا کہ کچھ مسافر ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے پلانے سواروں پہ اونٹوں پہ سوار ہیں، کچھ قیدی ایسے مرد ہیں جن کے گلوں میں توق ہیں۔ ایک قیدی کو میں نے دیکھا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک ظالم عورت جس کے ہاتھوں میں آگ تھی، کچھ پتھر مار رہی تھی، کچھ مرد پتھر مار رہے تھے، آگے سے استقبال ڈھولک کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ جملہ مر جانے کے لیے کافی ہے۔ زہرا کی بیٹیاں، بے غیرتوں کی بھیڑ، بے حیاؤں کا مجمع۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئلوں کے انگاروں کی ایک انگیٹھی ہے۔ جب سید سجاد قریب آئے، اس ظالم عورت نے وہ انگیٹھی نیچے گرائی، ایک کوئلہ سید سجاد کی پگڑی میں گرا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یا اللہ، اس قیدی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کی پگڑی میں کوئلہ گر گیا ہے، یہ کیسے نکالے گا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد پگڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ میں بھاگتا ہوا قریب گیا اور میں نے کہا ایوہ الاسیر، سلام ہو تجھ پر، اے قیدی سلام ہو تجھ پر، تو کہاں سے آیا ہے، کیوں قیدی کیا گیا ہے؟ سنیں گے عزاداران حسین۔ میرے مولا آقا نے سر کو اٹھایا اور بتلایا انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اس کا سننا تھا۔ وہ کہتے میں تڑپ گیا، تڑپتے ہوئے میں نے ہاتھ سے اس انگارے کو باہر نکالا۔ عزاداران حسین چند جملے اور کہنا ہے۔ یہی لٹا پھٹا قافلہ کوفہ سے چلا شام کے باہر۔ آپ نے سنا ہے نا، جس دروازے پہ روکا گیا اس دروازے کو باب السعاد کہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی اذانیں میری آقا زادی نے اس دروازے پہ سنی۔ سیدہ وہاں پہ بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی رہی۔ عزاداران حسین جہاں پر یہ صحابی، وہاں پر سہل ابن سعد صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ سے انہی دنوں حج سے واپس پہنچا تھا، کیا دیکھتا ہوں، سنیں گے کہ ظلم کتنا ہوا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ عزاداران حسین وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہر کے اندر شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کے اندر کوئی ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، ڈھولک بجائے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اے شخص مجھے یہ بتا، یہاں کوئی آج عید کا دن ہے؟ یہاں بھی آج عید کا دن ہے؟ اے رونے والوں، یہ جملہ مر جانے کے لیے کافی ہے۔ کون آ رہا، کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ جو پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی آج عید کا دن ہے۔ پوچھنے والے سے جب پوچھا گیا نا تو اس نے کہا کہ اے مرد، کیا تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے؟ تجھے نہیں پتا ہے کہ ہمارا امیر یزید ایک باغی سے جیتا ہے، ایک دشمن اسلام سے جیتا ہے، اس کے گھر والوں کو وہ گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے اور قیدیوں کے سر وہ سامنے دیکھو نوکے سنا پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے پوچھا اتنے خوبصورت چہرے ہیں، نہ جانے کس کا گھر لٹ گیا ہے۔ کہتا ہے میں نے قریب جا کے نا سید سجاد کے قریب جا کر کہا السلام علیکہ یا ایوہ الاسیر، اے اسیر، اے قیدی، میرا آپ پر سلام ہو، مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جناب سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا، انا علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی ہوں، وہو راس الحسین، اور جو سامنے سر ہے نا وہ حسین کا سر ہے۔ میں نے پوچھا کون حسین؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا۔ عزاداران حسین یہ کہنا تھا کہ وہ تڑپ گیا، تڑپ کر کہتا ہے کہ خدا خیر کرے، یہ جو قیدی ہے یہ کون ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ جو سامنے ہے نا وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ ہے۔ جناب سال دوڑتے ہوئے سیدہ کے قریب آئے، قریب آ کر کہا السلام علیکہ یا اہل نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں، آپ پر میرا سلام۔ عزیزان
عزیزان حسین جناب سیدہ زینب تڑپ کر کہتی ہے تو کون ہے جو اس بڑے مجمع میں اہل نبوہ پر سلام کر رہا ہے؟ عزیزان حسین وہ کہتے میں نے تعارف کروایا، پوچھا بی بی میرے لائق کی خدمت ہے تو بتا دے۔ عزیزان حسین ایک جملے تک لانے کے لیے اتنی محنت کی ہے، پوچھیں گے سنیں گے سیدہ نے کیا کہا، اے چچا اگر ہم پر کوئی مہربانی کر سکتے ہو تو وہ ایک یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں یہ سر ہے نا ان کو کچھ دے کر ہم سے دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور بنت زہرا کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو۔ اے چچا اگر ہو سکے تو ہمیں اپنے سر چھپانے کے لیے کچھ چادروں کا انتظام کر دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔